ایک نسبتاً مختصر فہمت کی یادداشت MOU کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اور ترتیب ہی سب کچھ ہے۔ ہر آخری لفظ کی تجزیہ اور بحث کی جائے گی، ایک عنصر اور دوسرے کے درمیان ہر تعلق کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا کہ شام کے لیے امریکی خصوصی ایلچی ٹام بیئر اپنے رسمی مینڈیٹ کی میعاد ختم ہونے کے بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، لیکن وہ شام اور عراق کے لیے مرکزی سفارتی ادا کرنے کی پالیسی کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ بیرک ایک عرب پتی ریل اسٹیٹ سرمایہ کار اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دیرینہ معتمد مئی 2025 سے شام کے لیے انتظامیہ کے بنیادی ایلچی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ترکی میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بلومبرگ نے نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر کویتی ایئر 20 پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے میں متعدد امریکیوں کو معمولی زخم آئے اور 2 امکو ریپر اسٹرائک ڈرون کو شدید نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق کویتی ایئر ڈیفنس نے فتح 110 میزائل کو روک لیا، لیکن گرنے والا ملبہ علی السلم ایئر 20 پر گرا۔ بلومبرگ نے ایک ایسے شخص کا حوالہ دیا جو حملے کے بارے میں براہ راست علم رکھتا تھا، جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی۔ عارف حبیب لمیٹڈ AAL کے آنے والے آٹو موبائل لانچ ٹریکر کے مطابق پاکستان کے آٹوموٹیو سیکٹر میں 2026 کے دوسرے نصف میں مصروف رہنے کی توقع ہے۔ جون اور دسمبر کے درمیان تقریباً 23 نئی گاڑیوں کی لانچنگ کا منصوبہ ہے۔ ٹریکر کے مطابق جون سے دسمبر 2026 کے درمیان 23 گاڑیوں کی رمائی متوقع ہے، جن میں 9 EV، 11 PHEV اور 3 پیٹرول سے چلنے والے ماڈلز شامل ہیں، جو پاکستان کی آٹوموٹیو مارکیٹ میں برقی نقل و حرکت پر بڑھتی ہوئی توجہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ کراچی میں عید الاضحی کے 3 دنوں کے دوران صفائی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جانوروں کا فضلہ ناقص شہری انتظام اور شہر بھر کے کئی محلے گندگی اور بدبو میں ڈوب گئے۔ رہائشیوں نے اطلاع دی ہے کہ سندھ سالٹ ویسٹ منشوں کے باوجود کی جانچی کے متعدد علاقے جمع شدہ جانوروں اور کچرے سے متاثر ہیں۔ ویوو نیو تا5 کو ایک نئے بجٹ پر مرکوز اسمارٹ فون کے طور پر لانچ کیا ہے۔ فون ایک بڑی بیٹری، اعلی ریفریش ریٹ ڈسپلے اور پائیدار خصوصیات کے ساتھ آتا ہے، جو قیمت کے اس حصے میں عام نہیں ہے۔ ویوو تا5 میں 1570x720 پکسل ریزولوشن کے ساتھ 75 انچ LCD ہے۔ اسکرین 162 ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور ایچ بیم برائٹنس کے 1250 نٹس تک پہنچتی ہے۔ BBC نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ اگلے سال سے اپنی سرحدوں پر مصنوعی ذہانت پر مبنی عمر کے تخمینے کے نظام کو تعینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ بالغ تارکین وطن کی شناخت میں مدد ملے جو بچوں کے روپ میں ہو سکتے ہیں۔ یہ نظام، جو کہ ایک نجی سافٹ ویئر کمپنی نے UK ہوم آفس کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت تیار کیا ہے، کسی شخص کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے سرحدی مقامات پر لی گئی تصاویر کا تجزیہ کرے گا۔ کراچی ہفتے کی صبح پیچس میں طارق روڈ کے قریب خالد بن ولید روڈ پر دفتر و گھر ڈکیتی کے دوران گرفتاری سے بچنے کے لیے ایک مشتبہ چور نے خودکشی کر لی، حکام نے بتایا۔ فیروز آباد تھانے کے ہاؤس آفیسر ایس شخص ایک بنگلے کے اندر واقع ٹریول ایجنسی کے دفتر میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ جب ایک پولیس پارٹی جائے وقوع پر پہنچی تو اس نے مبینہ طور پر گرفتاری خوف سے خود کو گولی مار لی اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ فوربس کی 30 انڈر 30 ایشیا 2026 کی فہرست میں 7 پاکستانیوں کو شامل کیا گیا ہے، جن کے کام کو ٹیکنالوجی، فنانس، سائنس، سماجی اثرات اور تفریح میں تسلیم کیا گیا ہے۔ فوربس کی سالانہ فہرست ایشیا بھر میں 30 سال سے کم عمر کے نوجوان کامیابیوں کو نمایاں کرتی ہے، جو اپنے اپنے شعبوں میں اثر ڈال رہے ہیں۔ اس سال کے پاکستانی اعزازات میں اسٹارٹ اپ کے بانی، ایک محقق، ایک نوجوان رہنما، ایک اداکار اور ایک فلم ساز شامل ہیں۔ ہنر نے ہنر 600 کو اپنی آفیشیل پیرو ویب سائٹ پر خاموشی سے درج کیا۔ ہنر 600 اور ہنر 600 پرو کے عالمی اور چینی لانچوں کے بعد ہنر 600 لائن اپ کو بڑھا رہا ہے۔ لسٹنگ ڈیوائس کے بارے میں پہلے کی افواہوں کی تصدیق کرتی ہے، بشمول اس کا ڈائمنسٹی 7100 چپ سیٹ، بڑی بیٹری، OLED ڈسپلے اور 108 میں مین کیمرہ۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس معاملے سے واقف لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات UAE نے جنگ کے دوران ایران کے خلاف درجنوں فضائی حملے کیے، جو پہلے معلوم ہونے سے کہیں زیادہ ملوث تھے۔ رپورٹ کے مطابق حملے جنگ کے ابتدائی دنوں میں شروع ہوئے اور اپریل میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد دن تک جاری رہے۔
ساؤتھ ایئر پاکستان نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی PCA جان بوجھ کر ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ AOC کو روک کر ایئر لائن کے آغاز میں تاخیر کر رہی ہے۔ یہ وضاحت ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد سامنے آئی ہے جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ساؤتھ ایئر نے تمام مطلوبہ ٹیسٹ مکمل کر لیے ہیں، لیکن اسے ابھی تک AOC موصول نہیں ہوا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ریگولیٹری حکام منظوری کے عمل میں تاخیر کر رہے ہیں۔ میٹا پلیٹ فارمز اگلے سال ایک AI پینڈنٹ کی جانچ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ یہ اپنے ہاٹ ویئرڈ ویژن میں ہونے والے نقصانات کو ریورس کرنے کی کوشش میں پہننے کے قابل آلات کے لیے ایک روڈ میپ چارٹ کرتا ہے۔ دی انفارمیشن نے جمعہ کو ایک میمو کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا۔ میٹا نے اس رپورٹ پر رائٹرز کو تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ امدادی کارکنوں نے ہفتے کے روز لاؤس میں سیلاب زدہ غار سے 4 افراد کو نکالا۔ تھائی رضاکاروں نے بتایا کہ جمعہ کو دیر گئے ایک اور شخص کو نکالے جانے کے چند گھنٹے بعد۔ یہ 500 لاؤ کے 59 شہریوں میں شامل ہیں جو سونے کے حصول کے لیے سیسومبون صوبے کے غار میں داخل ہوئے تھے، لیکن ایک ہفتے سے زائد عرصے تک پھنسے ہوئے تھے جب پانی بڑھنے سے ان کا نکلنا بند ہو گیا۔ 2 دیگر لاپتہ ہیں۔ پچھلے ورلڈ کپ میں شرکت، 3 بہترین کارکردگی، کوارٹر فائنلز 2002 پہلی پیشی، 2002 جنوبی کوریا اور جاپان سب سے زیادہ نمائشیں، کولیڈو کولیبالی، یوسف سبالی، اسماعیلہ سر 7 دیکھنے کے لیے کھلاڑی، ساڈیو ماننگ FI ورلڈ رینک 4 2002 میں اپنے پہلے ورلڈ کپ میچ میں سینیگال نے دفاعی چیمپئن فرانس کو 1-0 سے ہرا کر دنیا کو چونکا دیا اور ایک مشکل گروپ میں سرفہرست رہا جس میں ڈنمارک اور یوراگوئے بھی شامل تھے۔ مالٹا کے پارلیمانی انتخابات میں ووٹنگ شروع ہو گئی ہے جس میں یہ طے ہوگا کہ اگلے 5 سالوں کے لیے بحیرہ روم کے جزیرے پر کون حکومت کرے گا۔ پولنگ سٹیشن ہفتے کے روز ایک ایسے مقابلے میں کھولے گئے جو بڑے پیمانے پر حکمران لیبر پارٹی اور سینٹرسٹ نیشنلسٹ پارٹی کے درمیان 2 گھوڑوں کی دوڑ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ یوکرین نے راتوں رات متعدد علاقوں میں روسی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر مربوط ڈرون حملے شروع کیے ہیں۔ روس کی سرکاری میڈیا ایجنسی RIA نووستی نے رپورٹ کیا کہ سب سے اہم ہڑتال تاگان روگ روستوف ابلاس میں ہوئی، جہاں ڈرونز نے ایک ٹینکر، ایندھن کے ٹینک اور انتظامی عمارت کو نشانہ بنانے کے بعد ایک بڑی بندرگاہ میں آگ بھڑک اٹھی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے جمعے کو ڈیرہ اسماعیل خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا تاکہ اس سہولت پر فلائٹ آپریشن بحال کرنے کی کوشش پر پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے جو 2015 سے بند ہے۔ دورے کے دوران پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے حکام نے گورنر کو بحالی کے کام اور ایئرپورٹ کی آپریشنل صورتحال سے آگاہ کیا۔ مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے تحت سولر پینلز، الیکٹرک گاڑیاں اور ہائبرڈ گاڑیاں مزید مہنگی ہو سکتی ہیں کیونکہ حکومت محصولات کی وصولی کو بڑھانے کے مقصد سے ٹیکس تجاویز کا جائزہ لے رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی جانب سے مبینہ طور پر نئے ٹیکس چھوٹ کی مخالفت اور تمام شعبوں میں وسیع تر ٹیکس لگانے کی وکالت کے ساتھ متعدد ٹیکس اقدامات پر بات چیت جاری ہے۔ جمعہ تصدیق کی کہ کپتان کی بنا غفلت کے باعث جمعرات کو کراچی پورٹ کی مبینہ غفلت کے بعد حکام نے واچی پورٹ کی حدود کے قریب 2 جہاز آغاز کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ تصادم میں MV نیوا اور MV پاپو شامل تھے اور یہ بندرگاہ کی آپریشنل حدود کے باہر پیش آیا۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور بندرگاہ کی کارروائیاں بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہیں۔ بلائی کوہستان کی ضلعی انتظامیہ نے برفانی جھیلوں سے آنے والے سیلاب GLOF کے بڑھتے ہوئے خطرے کے درمیان جان و مال کے نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر متعارف کرائی ہیں کیونکہ بڑھتے ہوئے تدابیر متعارف تیزی آتی ہے۔ پر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے خطے میں برف پگلا جان نے جمعہ کو کہا کہ انتظامیہ نے خطرے سے 2-4 علاقوں میں ریسپانس پلانز کو فعال کر دیا ہے اور رہائشیوں کو ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے تیار کرنے کے لیے کمیونٹی بیداری کے سیشن منعقد کر رہے ہیں۔ پاکستان ریلویز نے کئی روٹس پر بڑھتے ہوئے آپریٹنگ اخراجات اور مسافروں کی آمد و رفت میں کمی کے درمیان 8 مسافر ٹرینوں کا آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ معطل ہونے والی سروسز میں بولان میل، خوشحال خان خٹک ایکسپریس، مہران ایکسپریس، چمن پیسنجر، ماروی ایکسپریس، سمن سرکار ایکسپریس، مونجو داڑو ایکسپریس اور راوی ایکسپریس شامل ہیں۔ PTI کے سینئر رہنما اسد قیصر نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے سے روکا گیا جس کے نتیجے میں وہ گلگت بلتستان GB میں انتخابی مہم کے سلسلے میں اس کردو جانے والی اپنی پرواز سے محروم ہو گئے۔
یہ واقعہ پی ٹی آئی کے ایم این اے جنید اکبر اور ان کی ٹیم کو 7 جون کو ہونے والے انتخابات کی مہم کے دوران جی بی سے نکالے جانے کے ایک دن بعد پیش آیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستانی فلم سازوں کے لیے ایک اور فتح میں ماہنور بطول اور شاہنواز احمد خان کی دی ایمرجنسی ایگزٹ نے جمعرات کو کھٹمنڈو ڈاکٹر لیب میں اس پر ڈاک لیب کا ایوارڈ جیتا۔ اس جوڑی کا پروجیکٹ پاکستان سے منتخب ہونے والا واحد تھا اور اس نے تقریب میں سے ایک انعام حاصل کیا۔ باقی 3 بھارتی فلموں میں جا رہے تھے۔ دوڑ میں شامل دیگر ٹائٹل نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش کے تھے۔ انتھونی گورڈن کا بارسلونا کے لیے کھیلنے کا دیرینہ خواب ایک حقیقت بن گیا۔ انگلستان کے ونگر نے حیرت انگیز مہارت کا بھی مظاہرہ کیا، ہسپانوی میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے جب وہ لا لیگا کلب کی جانب سے منظر عام پر آیا تھا۔ ہسپانوی چیمپئنز نے جمعے کو کہا کہ بارسلونا نے نیو کیسل یونائیٹڈ سے گورڈن کے ساتھ 5 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جمعہ کو تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ ایران معاہدے کے امکانات غیر یقینی رہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ معاہدے پر حتمی فیصلہ کریں گے، جبکہ ایرانی حکام نے زور دے کر کہا کہ ابھی تک سمجھوتہ نہیں ہوا ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار پر غالب نے کہا کہ تہران کسی بھی مذاکرات کار محمد باقر غالب نے کہا ہے کہ تہران کسی بھی معاہدے کا فیصلہ الفاظ عام سے کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک واشنگٹن پہلے عمل نہیں کرتا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید الاضحیٰ پر صوبے بھر میں صفائی ستھرائی کے کامیاب آپریشن کے بعد شسترا پنجاب صفائی مہم میں شامل 1,84,000 کارکنوں کے لیے فی کس 10,000 روپے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے صفائی کے کارکنوں کی کاوشوں کی تعریف کی، جنہوں نے شدید گرمی کے باوجود اپنی ڈیوٹی جاری رکھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس بی پی کے پاس موجود زرم بادلہ کے ذخائر میں 22 مئی 2026 کو ختم ہونے والے جو ہفتہ وار بنیادوں پر 0.4% اضافے کی عکاسی کرتا کیا ہے؟ مرکزی بینک کے تازہ ترین 4% اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ ملک کے کل اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے کل ماہ زرم بادلہ کے ذخائر پچھلے ہفتے 22,589 بلین ڈالر کے مقابلے میں 58 ملین ڈالر بڑھ کر 22,147 بلین ڈالر ہو گئے۔ ریڈ ماجک نے چین میں اپنے ڈیبیو کے ایک ہفتے بعد ریڈ ماجک 11 پرو کو عالمی سطح پر لانچ کیا ہے۔ چینی لانچ کے برعکس، جس میں 3 ماڈل شامل تھے، عالمی منڈیوں کو صرف ایک ورژن مل رہا ہے، ریڈ ماجک 11 پرو۔ ریڈ ماجک 50 انچ کا AMOLED ڈسپلے ہے، جس کی ریزولوشن 1216x2688 پکسلز ہے۔ اسکرین 144 ہرٹز ریفریش ریٹ، 2592 ہرٹز فلکر ریٹ اور 1800 نٹس تک چمک کو سپورٹ کرتی ہے۔ وفاقی حکومت نے ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے، جس میں مٹی کے تیل میں 41-44 روپے فی لیٹر کی بڑی کٹوتی بھی شامل ہے، جس سے پاکستان بھر کے صارفین کو ریلیف ملے گا۔ نظر ثانی شدہ نرخوں کے تحت مٹی کے تیل کی قیمت 313.44 روپے سے کم کر کے 272 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔